الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. انسان کو ساری زندگی ایک چیز کی تلاش رہتی ہے، وہ ہے سکون. یہ سکون کیا ہے ہر آدمی جانتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے، اپنا سکون برباد کرتا ہے. جوانی میں سکون برباد کرتا ہے کہ بڑھاپے میں آ کے سکون ملے گا. اس کے لیے وہ حلال حرام کی حدود بھی کراس کر جاتا ہے، جائز ناجائز کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن سکون قسمت کے ساتھ ملتا ہے بڑھاپے میں، جائیداد میں، بینک بیلنس میں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں، بڑے بڑے بزنس میں سکون نہیں ہے. اگر پیسے میں، مال میں سکون ہوتا، بینک بیلنس میں سکون ہوتا تو اللہ کبھی قارون کو عبرت کی جگہ نہ بناتا. قارون سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ قرآن کریم میں میں آج تھوڑا سا ٹائم ہے، چند آیات ہی سناؤں گا. قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ. فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. جانتے ہو قارون کو، موسیٰ کی قوم کا تھا، موسیٰ کی فیملی میں سے تھا. اللہ نے اس کو بڑا مال دیا تھا، اور لتنوء بالعصبة أولي القوة، اور اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے لشکر ہوا کرتے تھے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. لوگوں نے کہا اتنا اتراؤ نہیں، اتنا تکبر نہ کرو، اتنا غرور نہ کرو، اتنا مان نہ کرو اپنے مال پر، کیونکہ اللہ کو ساری چیزیں پسند ہیں لیکن اس کے لیے تکبر پسند نہیں ہے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ کو یہ خوشیاں اور بے جا خوشیاں پسند نہیں ہیں. کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض. اللہ نے اس کو سارے مال سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک ایک ایسا انسان ہے جو دھنستا جائے گا. مفسرین نے کہا وہ یہی قارون ہے، پر پورے خزانوں سمیت، مال سمیت، پورے بینک بیلنس سمیت، پوری پراپرٹی سمیت، پوری دنیا کی لاکھ لشکر سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دفنا دیا اور ہمیشہ کے لیے وہ دنستا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال سے انسان کو سکون نہیں ملتا نا، مال سے سکون نہیں ملتا. اقتدار، طاقت، قوت، حشمت، شوکت، ان سے بھی اللہ نے فرمایا یہ انسان کو سکون نہیں ملتا. اگر ایسا ہوتا تو فرعون سے بڑا کون مالدار تھا جو کہتا تھا ہادہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو سمندروں کا پانی ہے نا
میرے پاؤں سے ٹکراتا ہے، یہ میرے حکم کا غلام ہے۔ اللہ نے اسی سمندر کے اندر اس کو غرق کر دیا۔ عزیز دوستوں، اولاد سے بھی سکون نہیں، جتنے وزیر اب ولید بن عقبہ، یہ حضرت خالد بن ولید کا نام تو سب نے سنا ہے، تو خالد اسلام کا جرنیل بنا، اس کی قسمت اچھی تھی، اس کے 18 بھائی تھے، کتنے؟ 18۔ اور جب وہ مرا ہے بدر کے میدان میں تو اس کی لاش پہچانی نہیں جاتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی سکون نہیں ملتا، سکون کس کے ساتھ ملتا ہے؟ اور میں سکون کی تعریف کروں کہ ہوتا کیا ہے؟ ساری دنیا دشمن مارنا چاہتی ہے ہر طرف سے، اور ان کا فیصلہ، انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا لاسٹ نائٹ کہ آج محمد کو قتل کر دینا ہے، سارے قبیلے مل کر، کہ تاکہ ایک پر الزام نہ آئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو راتوں رات نکال لیا، اور غار ثور میں، مختصر بات کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، غار ثور میں پہنچ گئے۔ جاتے ہی نیند آ گئی، کافی اونچائی ہے، کئی لوگ وہاں جاتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے، اور غار کے اندر جا کر داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹانگوں پر سر رکھا اور آرام فرمایا، سو گئے۔ ساری دنیا دشمن، لیکن میرے نبی آرام سے سو رہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کو سکون کہتے ہیں۔ یہاں بل زیادہ آ جائے تو رات نیند نہیں آتی، اور وہاں حالت کیا ہے کہ ساری دنیا مارنا چاہتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو رہے۔ ابو بکر بیدار، ان کو پریشانی تھی، اور ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کیفیت میں سارا وہ، کیونکہ مسئلے کافی ہیں جس کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکا نبی کریم کے چہرہ مبارک پر، سبحان اللہ۔ ابو بکر تیری شان پہ قربان جائے، آنسو ابو بکر کا ٹپکا کس پر؟ نبی کے چہرے پر۔ حضور کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر پریشان کیوں ہوئے؟ کہ اللہ کے رسول، دشمن اوپر ہے، سارا مکہ دشمن ہے، سارے دشمن اکٹھے ہو گئے، 100 اونٹ کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 مرسیڈیز۔ اتنا بڑا، اتنی ایکسپینسو انہوں نے یہ آفر لگائی تھی کہ جو محمد کو گرفتار کرے گا ہم اتنا اس کو انعام دیں گے، اتنا ریوارڈ دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ، دشمن اوپر ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ نہیں دیکھ رہا، اگر وہ ایسے دیکھ لیں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آئے وہ منظر کیا گیا؟ فرمایا ابو بکر یار بے فکر ہو، مجھ کو سونے دے، لا تحزن۔ قرآن نے وہ نقشہ کھینچا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ یہ الفاظ دہرایا کرو، یہ الفاظ دل کو سکون دیتے ہیں۔ لا تحزن بڑے آسان الفاظ ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، قرآن ہے، لیکن یہ الفاظ تو کیا ہی بات ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، وری نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے یہ ہے وہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، وایدہ بجنود لم تروها۔ اللہ نے سکینت نازل فرمائی، دشمن سر کے اوپر ہے، مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ مالک الملک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز، سارے الفاظ یاد ہے نا آپ کو، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
ابو بکر یار گھبراتے کیوں ہوئے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے اس کو سکون فرمایا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ یہ ہے سکون۔ ایک اور موقع ایسا آیا، جنگ حنین کا ٹائم ہے، دشمن سر پر موجود ہے، اسی طرح کی کیفیت ہے، انہوں نے ایسا حملہ کیا، سارے ساتھی اپنے جانے بچانے کے لیے بھاگ گئے اور اللہ کے رسول زمین پر کھڑے تھے، لیکن جب یہ کیفیت دیکھی تو خچر پر سوار ہو گئے اور اونچا ہو گئے۔ اگر پہلے تیر 7 انچ پر 7 فٹ پر سے آتا تھا تو اب حضور اپنے آپ کو 14 فٹ کر دیا، اونچا کر لیا، اور سارے لوگوں سے کہنے لگے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ لوگوں میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ ہے؟ لوگوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ایک شجاع کا بیٹا ہوں، ایک بہادر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے مجھ سے کبھی کسی نے کوئی ایسی بات بھی نہیں سنی، اور میرے خاندان پر بھی کبھی کسی نے داغ یا دبا نہیں لگایا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الظالمین۔ یہ ہے سکون۔ سکون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ ایسے ٹائم میں انسان کو اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ سکون کس سے ہوتا ہے؟ یہ تیسرا میرا سوال کہ یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ میں نے بتایا نا، مال سے نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مالدار ہیں، جان نکلتی ہے، بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور کس دنیا کے اندر پڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے۔ اور آمین تے کہہ دیا کرو، اس نے نمازیں چلی اونچی کہہ دے، اس کو بات نہیں دینی ہے۔ تو اللہ ان کو سکون دیتا ہے جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مالدار، اللہ سے دعا کرو اللہ ایمان پر موت دے، ایمان پر خاتمہ، وفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے کہ انسان اس وقت جب دنیا سے جائے اس کا رب راضی ہو۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ مجھے آپ نے دل میں ہی آمین کہہ دو، اللہ ان میں شامل فرما دے گا انشاءاللہ۔ اہل توحید کے لیے تو بہرحال اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ تو یہ جو ایمان پر خاتمہ ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ ہے اصل میں اطمینان۔ قرآن نے ایک پوائنٹ بیان کیا، کس میں؟ الا بذکر اللہ، آپ کو اگلا جملہ آتا ہوگا، تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر، اس کی یاد میں اطمینان ہے۔ جتنا اللہ کا انسان ذکر کرتا ہے، جتنا قرآن پڑھتا ہے، جتنا اللہ کی تسبیحات کرتا ہے، اتنا ہی اللہ اس کو سکون دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا میری نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان کو سکون ہوتا ہے۔ پڑھا کرو قرآن، بہت پڑھا کرو، بڑا پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو، قرآن سنایا کرو، قرآن سنا کرو۔ قرآن میں اطمینان ہے میرے بھائیوں، اور کسی چیز میں اطمینان نہیں۔ حضرت ربیع بن حارث کہتے ہیں میں نے 120 سال کا بوڑھا دیکھا جنگل میں، حشاش بشاش تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا تمہارے اس کا راز کیا ہے، تمہاری اس جوانی کا، تمہارے اس بڑھاپے میں بھی حسن کا راز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا، جلس
دوسروں سے جیلسی ہونا چھوڑ دیا کہ بھئی اس کو اللہ نے یہ دیا مجھ کو نہیں دیا. نہیں. وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس کے لیے تھا، جو تمہیں دیا اس کا احساس کرو کہ اللہ نے تم کو کیا کچھ نصیب فرمایا. ترکت الحسد بقی الجسد. میں نے حسد چھوڑا، اللہ نے میرا جسم آزاد کر دیا. کوئی بیماری نہیں. یہ بیماریوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. حسد چھوڑو، لوگوں کی طرف نہ دیکھو، اپنا دیکھو کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں میرے بھائیوں. یہ ہے اطمینان. اطمینان اسی کا نام ہے، سکون اسی کا نام ہے. اور وہ سکون کس میں ہے؟ قرآن کی بتائی بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن. یہ چھوٹے چھوٹے قرآن کی آیتیں یاد کیا کرو. یہ الفاظ ہر مسلمان کو معمولی ساری عمر ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں تو کم از کم اتنے الفاظ تو یاد ہونے چاہیے نا. الا بذکر اللہ تطمئن. اب یہ جملہ یاد رہے گا کہ نہیں؟ جن کو نہیں یاد رکھے گا وہ بتائیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی بڑی جلدی ٹائم گزرتا ہے، یہ دیکھو کل کی بات ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. اس میں ایک پوائنٹ آپ نظر انداز کرتے ہیں، ایک پوائنٹ اگنور کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ خوشحالی کی طرف دلیل، خوشحالی کی دلیل ہے، صحت کی دلیل ہے. جس کی آنکھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، ناک میں درد ہو، اس کو نیند آتی ہے؟ اس کی رات گزرتی ہے؟ اگر آپ کی رات فٹافٹ گزر جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے. اور اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ نے آپ کا ایمان بھی تر و تازہ کر دیا. اطمینان یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز بھی، یہ مطمئن انسان ہے. سب سے بڑا مطمئن انسان وہ ہے جس کا تعلق وقلبہ مطمئن وقلبہ معلق بالمساجد. اللہ آپ کو مسجدیں بنانے کی توفیق دے. اب اس کو بھی جلدی جلدی کرو بھائی، خوبصورت سی بناؤ، اچھا کارپٹ یہاں بھی ہو جیسے وہاں ایسٹ ایونیو میں ہے انشاءاللہ، وہاں بھی مزے یہاں بھی مزے ہوں گے. اللہ کا گھر بناؤ گے، اللہ جنت میں بنائے. تو اس میں اطمینان ہے میرے بھائیوں. اطمینان اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے کام میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرض ادا کرنے میں ہے، اللہ کو محبوب بنانے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مطمئن رہے. آپ نے زندگی بھر کبھی کسی انسان کو اپنی تلوار سے قتل نہیں کیا. ایک جنگ میں ایک کافر کی تلوار حضور پر آ رہی تھی، وہ حضور کو شہید کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ اپنے نبی کی حفاظت تو وہی کرتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ایسے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب اس کی گردن حضور کی تلوار تھی. اتنے میں عمر آ گیا. آپ نے فرمایا عمر یہ تلوار پکڑو اور اس کے ساتھ نمٹ لو. کہنے لگا حضور میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آج نبوت کے ہاتھوں سے کافر کی گردن اترتے دیکھتا اپنے سینے کو ٹھنڈک ملتی. نبی پاک نے فرمایا میرے لیے بھی کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ بد نصیب انسان وہ ہے کہ جو کسی نبی کو شہید کرے، اور سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس کو نبی اپنے ہاتھوں سے قتل کرے. میں لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے آیا ہوں، جہنم کا پالن بنانے کے لیے نہیں آیا. اس لیے میں اور میرے نبی نے ساری کیا شان دی اللہ نے، اور کیا شان ہے میرے نبی کی صدر. اللہ اس طرح کا اخلاق ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. تو یہ اطمینان جو تھا حضور کی زندگی میں، اور حضور نے لوگوں کو بتایا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان مالدار لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہم کو سجدے میں کتنی لذت ملتی ہے تو یہ ہمارے اوپر حملہ کرتے، اٹیک کرتے. اور اگر ہم باز نہ آئے تو ہمیں تلواروں کے ساتھ مسجدوں سے نکال دیں، کیونکہ جو سکون مسجد کے صف پر سجدہ کرنے میں آتا ہے وہ دنیا کے کسی چیز میں سے بھی نہیں ہوتا. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اللہ ہم سب کو وہی سکون نصیب فرمائے، وہی اطمینان نصیب فرمائے جس کا اس نے ذکر فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنة للمتقين ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون